سورہ اعراف آیت نمبر 205 اور 206 جو اس سورت کی دونوں آخری آیتیں ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ آیت میں قرآن کریم سے متعلق احکامات تھے، آج کی اس آیت میں اذکار یعنی ذکر کرنے سے متعلق قرآن کریم نے احکامات کا بیان کیا ہے کہ ذکر کرنے کا طریقہ کیا ہو۔ ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی کام کے لیے مشہور ہو جاتا ہے۔ مثلاً جب کوئی کہتا ہے فلاں آدمی ذکر کر رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، مصلی پر بیٹھا ہوگا اور کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہوگا، بس اس سے زیادہ دوسری بات ہمارے ذہن میں آتی ہے بھائی۔ لیکن یہ جو ذکر کا لفظ قرآن میں بولا جائے گا تو یہ بہت ساری عبادتوں کو شامل ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب تسبیحات پڑھنا بھی ہے، ذکر کا مطلب اللہ کے نام کا ذکر کرنا بھی ہے، ذکر کا مطلب قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر کا مطلب اور یعنی کہ دیگر وظائف کا پڑھنا بھی ہے، ذکر کا مطلب دعا کا کرنا بھی ہے۔ یعنی ہمارے ذہنوں میں ذکر کا ایک ہی مطلب ہے، وہ ہے صرف تسبیح ہاتھ میں اور کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہو، جی فلاں آدمی یہ ذکر کر رہا ہے، فلاں بندہ یہ ذکر کر رہا ہے اور فلاں یہ ذکر کر رہا ہے۔ جبکہ عربی اور قرآن کے اصول کے مطابق جب ذکر کا لفظ بولا جائے گا اس میں دعا بھی شامل ہے، کوئی خاص وظیفہ بھی شامل ہے، قرآن اور حدیث کے اذکار بھی شامل ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے اور اس میں یہ درس و تدریس بھی شامل ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو وہاں لفظ قرآن نہیں ہے، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یعنی اس قرآن کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، یعنی وہاں لفظ ذکر ہیں اور اس سے مراد قرآن ہے۔ تو آپ آج اس درس میں یہ بات ذہن میں بٹھا کر یہاں سے اٹھیں کہ قرآن میں ذکر کا لفظ بہت سارے مطلب کے لیے بولا جاتا ہے، اور خود قرآن کا ایک نام بھی الذکر ہے۔ قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں جو خود قرآن کریم میں ہیں، مثلاً الفرقان، القرآن، الذکر، یہ وہ قرآن کریم کے نام ہیں جو خود قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے۔ لیکن ہم تو صرف ایک قرآن کے علاوہ دوسرا نام تو جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری تعلیم بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے، قرآن سے شوق بہت زیادہ ہے۔ کتنی غفلت کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کا ایک نام جانتا ہے اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کے پورے 11 نام آتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے وہ فلاں نے فلاں سن میں کھیلا تھا، فلاں نے فلاں سن میں میچ کھیلا، فلاں نے فلاں سن میں کب جیتا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ وہ ساری معلومات ہمارے علم میں ہیں، لیکن قرآن کا صرف ایک ہی نام آتا ہے۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، ہندوؤں کو اپنی ساری کتابوں کے نام آتے ہیں، اور مسلمان کو قرآن کا صرف کتنے نام آتے ہیں؟ کتنی غفلت کی بات ہے، کتنی ہماری سستی کی بات ہے، اور ہماری کتنی زیادہ زندگی کے اندر اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا کی ساری معلومات ہیں، اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو قرآن کے ناموں کا نہیں پتہ۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ ذکر کا لفظ قرآن میں کس کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دعا کے لیے، تسبیحات کے لیے، اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور وظائف کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے ذکر کا لفظ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، آپ سے زیادہ میں تک ہوں۔ میں کہاں سے خود کو پہنچایا یہ شاید آپ کو انداز، 9 منٹ میں بنس روڈ سے یہاں پہنچا ہوں موٹر سائیکل پہ۔ جس انداز میں آیا ہوں گا یہ مجھے پتہ ہے،
اور یہاں میں نے کوئی ریڑھی نہیں لگانی تھی، آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، تو آپ لوگ اس انداز میں بیٹھتے ہو، جی کرتا ہے آدمی ادھر سے سیدھا گھر ہی چلا جایا کرے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ بنس روڈ کہاں اور یہ آپ کا ایریا کہاں، 9 منٹ گھڑی دیکھ کر، آپ کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ذکر کا لفظ کتنے معنی کے لیے ہے؟ بہت ساری چیزوں کے لیے، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے اور وظائف کے لیے، بہت ساری چیزوں کی۔ ایک بات۔ دوسری چیز، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی ہے، اس کو سمجھنے کی اہم ضرورت ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، آپ اپنے رب کا ذکر کیا کرو، فی نفسک، اپنے جی میں، دل میں، تضرعاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے، تضرعاً خشوع خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وخیفتاً اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ذکر کا طریقہ کیا ہو قرآن بتا رہا ہے، کہتے ہیں دون الجہر من القول بالغدو والآصال، اتنی زیادہ آواز نہ ہو کہ لوگ پورا محلہ سنیں، اتنی کم آواز بھی نہ ہو کہ آپ کے کانوں بھی نہ پڑیں۔ فرمایا دون الجہر، بہت زیادہ چیخ کر چلا کر نہیں، شور شرابہ کر کے نہیں، بلکہ اس طرح جیسے آیت کے شروع میں بتایا، اپنے نفس میں، دل ہی دل میں عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے، اتنی آواز میں کہ اس کی آواز آپ کو اپنے کانوں میں آنی چاہیے۔ بالغدو والآصال، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں، ولا تکن من الغافلین، اور غفلت کرنے والوں میں نہ بن جاؤ، اپنے آپ کو غافلوں میں شمار مت کرو۔ پہلی بات، توجہ سے، پہلی بات، ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ ذکر کرنے کی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب سے جوان ہوئے ہیں اب تک ہماری زندگی کا جتنا عرصہ گزرا، اس میں جو 24 گھنٹے آتے ہیں، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ لمحہ فکری ہے۔ ٹر موبائل، گالم گلوچ، دوستیاں یاریاں، ایک دوسرے کے ساتھ فونوں پر باتیں، میسیجز، کمنٹس اور پتہ نہیں الغرض کیا کیا۔ 24 گھنٹے ہم یہ کچھ کرتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ پھر میں نے بتایا ذکر میں ساری باتیں، قرآن، دعا، اذکار، تسبیحات، وظائف، سب چیزیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ذکر میں اگر قرآن شامل ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ ذکر سے مراد اگر کوئی خاص ذکر ہے، جیسا کہ حدیث میں بتائے گئے ہیں، صبح شام کے وظائف ہیں، لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، تیسرے کلمے کا پڑھنا، استغفار کا پڑھنا، صبح شام کی دعاؤں کا پڑھنا، یہ سب ذکر میں شامل ہیں۔ ہم اس کا محاسبہ اپنے نفس کا کریں، ہم صبح شام کے کتنے اذکار پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ اگر ذکر سے مراد دعا ہے تو ہم 24 گھنٹے میں کتنی دعا مانگتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنی دیر ہم دعا مانگتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کیا کرو اپنے دل ہی دل میں۔ تو بھئی آج سے ہم تہیہ کریں، ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، ایک صفحہ کرو مگر روزانہ کرو، ایک صفحہ کرو مگر، ایک رکوع پڑھو مگر روزانہ پڑھو، ایک تسبیح پڑھو مگر روز پڑھو، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھو، چاہے وہ صبح ہو یا شام کو ہو، لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ دعا مانگنے کی عادت ڈالو، 5 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ، لیکن روزانہ کی بنیاد پر۔ جس دن گزر جائے، نہ تلاوت ہوئی، نہ ذکر ہوا، نہ تسبیح پڑھی، نہ دعا مانگی، تو رات کی نیند اپنے اوپر حرام کرو۔ بھئی ہم جب تک تلاوت نہیں کریں گے سوئیں گے نہیں، جب تک تسبیح پوری نہیں کریں گے سوئیں گے نہیں، جب تک دعا نہیں مانگ لیں گے سوئیں گے نہیں۔ پھر دیکھو زندگی میں نور کیسا آتا ہے، مسئلے حل کیسے ہوتے ہیں، رستے کیسے کھلتے ہیں،
رات کو موبائل چلاتے چلاتے سو گئے، صبح اٹھے تو 10 11 بجے 12 بجے، ایسے اوندے منہ پڑے ہوئے، نہ رات کو سوتے ہوئے کوئی زبان پر اللہ کا نام، نہ صبح اٹھتے ہوئے کوئی اللہ کا نام، نہ دن کو کوئی اللہ کے نام کا ذکر، نہ تسبیحات، نہ وظائف، نہ کچھ نہ کاج۔ دن بھی ایسے گزرا، رات بھی ایسے گزری، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، ہماری 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنا وقت ہے اور ہم اپنے کاموں کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے ہم نے کتنا وقت نکال رکھا ہے؟ 24 گھنٹے میں میرے خیال سے بمشکل سے فرض نمازوں کو ہٹاؤں تو باقی سب ہمارا اپنا ہی لیے، بس ختم۔ کوئی بچوں کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی مکان کے لیے، کوئی ریڑھی کے لیے، کوئی تندور کے لیے، کوئی اسٹور کے لیے، کوئی موٹر سائیکل کے لیے، کوئی دوستوں کے لیے، کوئی موبائل کے لیے، کوئی گپ شپ کے لیے۔ اللہ کو ہمارے وقت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ہمارے ٹائم کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بس بخشائیں۔ اللہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ روزانہ قرآن پورا پڑھتے۔ ایک وقت زندگی میں یہ آ گیا کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، بینائی، تو اس بات کا غم لگا رہتا کہ اب قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، کیا بنے گا؟ تو کہنے لگے، اس بات نے تسلی دی کہ گھر کی عورتیں جو سارا دن میں مل کر قرآن پڑھتی ہیں، ان سپاروں کو جمع کر کے تعداد بنائی جائے تو وہ ایک قرآن بن جاتا ہے۔ ایسے گھر دستیاب ہیں آپ کو؟ ایسی خواتین دستیاب ہیں آپ کو؟ ایسا گھروں کا نورانی ماحول دستیاب ہے آپ کو؟ پھر حکومتوں سے شکوے نہ کرو۔ حکومت کسی کی بھی آئے، کسی کی بھی جائے، حکمرانوں سے گلے مت کرو۔ آپ کو جو اللہ نے گھر کا حکمران بنایا ہے، آپ نے اپنے ماتحتوں پر کتنا دین نافذ کیا ہے؟ کیا آپ اس بات میں کامیاب ہو گئے کہ بیوی کو فجر کے لیے اٹھا سکیں، بیوی کو مصلی پر بٹھا سکیں، تسبیحات کروا سکیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے۔ اللہ کے رسول گھر سے نکلے فجر کی نماز کے لیے۔ کون سی نماز کے لیے؟ بولا کرو بھائی، کس کے لیے؟ فجر کی نماز کی۔ آپ کے بولنے سے ہمارا کلیجہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور آپ جب چپ ہو جاتے ہو تو دل کرتا ہے ادھر ہی صدق اللہ العظیم۔ سمجھ آئی بات؟ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول گھر سے نکلے اور اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گئے۔ فجر کے لیے نکلے اور واپس کب گئے؟ آج کل اگر فجر ہو رہی ہے 5:10 پہ تو اشراق کی نماز ہوتی ہے 10 بجے، 9 بجے لگا لو، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے گزر گئے۔ اللہ کے رسول فجر پڑھانے آئے اور اشراق پڑھ کر واپس گئے۔ جب آپ گھر سے نکل رہے تھے، گھر سے کس کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے، تو آپ کی بیوی ازواج مطہرات میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر موجود تھیں۔ کہاں تھی؟ جب آپ فجر کے لیے آ رہے تھے، اور جب آپ اشراق پڑھ کر واپس گئے، گھر میں داخل ہوئے، جویریہ پھر بھی مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ پھر بھی کس پر تھی؟ ہائے ہائے۔ اللہ کے رسول داخل ہوئے، آپ نے پوچھا جویریہ اتنا لمبا ذکر، اتنی لمبی تسبیحات، اتنا لمبا وظیفہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ جویریہ تو کر لے گی، جویریہ تو، لیکن بعد میں آنے والی جو سارا دن موبائل چلائیں گی، جو سارا دن فیشن کے مارے کپڑے ڈھونڈتی رہیں گی، جو بازار میں تو گھنٹے گھنٹے گزاریں گی، لیکن مصلی پر بیٹھتے ہوئے انہیں موت آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے جویریہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والی اپنی امتی خواتین کو دیکھا۔ ہائے ہائے، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ آپ نے کہا جویریہ اتنا لمبا ذکر کا آسان وظیفہ بتاؤں؟ اللہ، میں اپنے وجدان سے کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے جویریہ کے لیے نہیں، آج کی ماؤں بہنوں کو دیکھ کر کہا ہوگا، اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ وہ جو بعد والی
جن کو اسکول کے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیاری کرنے کا ٹائم ہوگا، یونیفارم تیار کرنے کا ٹائم ہوگا، اسکول کے باہر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہنے کا ٹائم ہوگا، یونیورسٹی کے باہر گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہنے کا ٹائم ہوگا، کالج کے باہر اپنی جوان بچی کے لیے گھنٹہ انتظار کرنے کا ٹائم ہوگا۔ اللہ نے بتایا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سہولت والا آسان وظیفہ بتا دو، یہ تو جویریہ تو کر ہی لے گی، لیکن بعد والیوں کے پاس ٹائم ٹوم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کہنے لگے جویریہ اتنا لمبا وظیفہ کا اس سے آسان بتاؤں جو اس سے زیادہ وزنی ہے؟ اللہ، 4 گھنٹے کے وظیفے پر اس سے آسان والا اس پر کیا ہے؟ وزنی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ ہمارے لیے بتایا کہ جویریہ 3 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ 3 کلمات صرف 3 دفعہ پڑھو، جو تم نے فجر سے اشراق تک چاش تک وظیفہ کیا ہے، اللہ اس سے زیادہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 لفظ ہیں۔ فرمایا جویریہ 3 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لو، فجر سے لے کر اشراق چاش تک جتنے اذکار تم نے کیے ہیں، یہ 3 مرتبہ پڑھے جانے والے کلمات اس 4-5 گھنٹے کی عبادت پر زیادہ بھاری ہے۔ تمہاری سبحان اللہ نہیں نکلتی، تم نے پڑھنا کیا ہے؟ کتنی دفعہ پڑھنا ہے بھائی؟ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ اب وقت نہیں کہ میں ان کلمات کی تشریح کروں، لیکن بس آپ نے یہ 3 دفعہ پڑھ لینے۔ کتنی دفعہ؟ خود بھی پڑھو، اور اگر ہمت ہو، کیا ہو؟ ہمت، کیا ہو؟ ہمت اور حوصلہ ہو تو گھر والیوں کو بھی بتا دو۔ اگر ہمت ہو، بول سکو، طاقت ہو، جرت ہو تو اپنی گھر والیوں کو بھی، اور یہ کہو کہ بھائی فجر کے بعد چاش تک کا جتنا وقت ہوتا ہے اس میں اس وظیفے کو پڑھ لو، منت سماجت کروا لو۔ بھائی اب جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں یہ ڈنڈے کا دور نہیں ہے، یہ منت سماجت کا دور ہے۔ اگر منت سماجت سے بھی امت اعمال پر آ جاتی ہے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ ڈنڈے سے تو کہیں گے تم خود پڑھو تمہیں مبارک ہو، آگے سے پتہ آپ کو کہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے، دین میں سختی نہیں، پر یہ ڈنڈا بڑا سخت ہے۔ دین میں سختی، لیکن یہ ڈنڈا بڑا سخت ہے۔ تو بھائی انداز بیاں آپ کا ایسا ہو لوگ کھنچے آئیں۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب میں اس نے دیکھا اس کے سارے دانت گر گئے، سارے دانت۔ بادشاہ نے کہا بھائی تعبیر بتانے والا بلاؤ۔ اب تعبیر بتانے والا آیا، شاید اس علاقے کا رہنے والا، اسٹریٹ فارورڈ اس نے بات کی۔ آیا، آتے ساتھ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر سننا چاہتے ہو؟ حوصلہ ہے آپ میں؟ اس نے کہا سناؤ، خواب میں نے دیکھا ہے، تعبیر بھی سنوں گا۔ دیکھا خواب کی تعبیر یہ ہے پہلے آپ کے گھر کا رشتہ دار کا وہ آدمی مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر وہ مرے گا، پھر آخر میں آپ مر جاؤ گے۔ یہ جو دانت گرے ہیں نا، ایک دانت گرنے کا مطلب وہ مرا، دوسرے دانت گرنے کا مطلب وہ مرا، جب آخر میں جو دانت گرا اس کا مطلب آپ مر جاؤ گے۔ بادشاہ نے کہا اس کو اٹھاؤ، پھینٹی لگاؤ، ادھر سے بگاؤ، سب سے پہلے اس کو مارو۔ یہ میرا خاندان مارنے کے چکر میں، میرا خاندان مارنے کے۔ بادشاہ شاہانہ مزاج کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے مزاج کے مطابق گفتگو چاہتے ہیں۔ بہرحال اس کی چھٹی، دوسرا بلایا، دوسرے کو بتایا بھائی پہلے یہ کچھ ہو چکا ہے، پہلے یہ کچھ۔ اس نے کہا ٹینشن نہیں لے تو، ٹینشن فکر مت کوا، میں جانوں تے بادشاہ جانے۔ بادشاہ سلامت کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہی خوش نصیب آدمی ہو۔ کیا کہا؟ کیا ہی، آپ تو بختاں والے ہو، آپ تو کیا نصیبہ پایا تسی۔ او بادشاہ سلامت، آپ جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا مسکے کم لا تے خواب دس، چسکے مسکے کم لا تے خواب دی تعبیر دا۔
اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ آپ کی خاندان میں سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہوگی۔ آپ کے خاندان میں سب سے زیادہ لمبی عمر آپ کی ہوگی۔ اب بتاؤ دونوں باتوں میں فرق ہے؟ پہلے والے نے بھی کہا تھا جب خاندان ختم ہوگا تو پھر آپ مرو گے، دوسرے والے نے کہا کہ عمر آپ کی کیا ہوگی؟ لمبی۔ جب عمر لمبی ہوگی تو مطلب ہے کہ مریں گے بھی آخر میں نا۔ اب بادشاہ نے کہا او ہو، اس کو بھائی وظائف دو، انعامات دو، اکرام دو، ہدایہ اور تحائف دو، یہ میرا خیر خواہ ہے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اب بتاؤ بات ایک ہی ہے مگر کرنے کا طریقہ مختلف ہے، تو اس کا انداز بھی، آگے سے آنے والا رسپانس بھی مختلف ہے۔ آپ اگر کسی آدمی کو کہو بھائی ابو جان گھر پہ ہیں، کہے گا جی بلا لاؤ، ایک طریقہ یہ نا، اللہ کا پلار دی کور کے دے وہ پیو کاری زیادہ، دونوں ایک ہی بات ہے نا۔ ابو جان بیٹا گھر میں ہیں تو بلا لائیں، ذرا ان سے کام ہے، اوے اپنے باپ کو بلا، مجھے اس سے کام ہے۔ وہ کہے گا کام تو بات کی بات ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ اب بات ایک ہے، کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کا انداز بیاں، اس کا تاثر غلط آتا ہے۔ تو بھائی میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ منت سماجت کر کے کسی کو دین پر لے آتے ہو تو یہ آپ کی کیا ہے بھائی؟ کامیابی ہے۔ تو کون کون لوگوں کو تیار کرے گا بھائی اس کے لیے؟ جو تیار نہیں کرے گا وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ اچھا سارے مطلب اس کا ارادہ نہیں ہے تو خیر بھائی گھر میں بھی اس کی ترغیب چلاؤ کہ یہ 3 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل ہے۔ اگلی بات، وقت میں اس بات کو سمیٹ رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ سورہ انفال شروع ہوگی اور اس میں اللہ نے پورا غزوہ بدر بیان فرمایا ہے اور پھر وہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ نمبر 2، صبح شام تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا کرو۔ تو صبح شام ذکر وہ کرے گا جو صبح اٹھے گا، صبح ذکر وہ جو صبح اس کو ذکر کی کیا توفیق ہے۔ دیکھو صبح فجر کے وقت فرشتے آتے اور شام کے وقت میں فرشتے آتے، جو صبح آئے وہ سارا دن ادھر رہیں، شام کو واپس جا رہے ہیں، اور جو شام کو آئیں وہ صبح واپس جاتے ہیں۔ بھائی آپ اگر کسی کمپنی میں کام کرتے ہو تو کمپنی کا ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے جی ایم، ایک ہوتا ہے سپروائزر۔ رپورٹ بنانے والا جتنی اچھی رپورٹ بنائے گا، مالک کے پاس آپ کی اچھی رپورٹ جائے گی تو مالک آپ سے ناراض ہوگا، کیا ہوگا؟ خوش ہوگا۔ بھائی اس آدمی کی حاضری بھی پوری، آتا بھی ٹائم پر ہے، کام چوری بھی نہیں کرتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے تو لمبے وظیفے نہیں پڑھتا، فرض پڑھ کے نوافل پڑھ کے سنتے پڑھ کے واپس آ جاتا ہے، کھانا کھانے کے بہانے جا کر گپے نہیں لگاتا، ہر لحاظ سے رپورٹ اچھی ہے، تو بھائی نتیجہ بھی کیا ہوگا پھر؟ اب صبح فرشتے آتے ہیں، وہ شام کو واپس جاتے ہیں۔ صبح آئے تو وہ حیران ہو گئے ہو اسی تے کل بھی آئے سا لمبے پہ سی دا خودہ دی، یہ تو اٹھتا ہی نہیں اللہ، اس کی ہم رپورٹ کیا لکھیں؟ صبح والے آئے سو رہا ہے جی، شام والے جب جا رہے ہیں یہ رپورٹ لے کر بازار میں، صبح کی رپورٹ سویا ہوا ہے، شام کی رپورٹ بازار میں، کھیل کود میں، ٹی ٹائم میں گزر رہا ہے۔ اب بتاؤ جب یہ حالات اوپر جائیں گے تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے زمین پر آئیں گے؟ ان 2 وقتوں کو قیمتی سمجھو، اور یہ ایسے اوقات ہیں آپ نے اگر ان وقتوں کو قیمتی بنایا اپنی زندگی میں نور محسوس کرو۔ زیادہ وقت نہیں دو، میں آپ کو سہولت، عصر کی نماز کے بعد 5 منٹ ذکر کرو، بس 5 منٹ۔ کتنے منٹ؟ زیادہ ہے، صرف 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر، یہ والا ذکر نہیں، یہ ڈرامے بازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کم از کم آپ کے کانوں میں آواز آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو، اور آپ کو یہ محسوس ہو میں اس وقت اللہ سے گپ شپ کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، ایک حلاوت محسوس کرو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اس کا مزہ کتنا ہے۔ 3 گھنٹے ادھر مشوقوں سے کھڑے ہو کر فون پہ باتوں کرتے ہیں، گرل فرینڈوں سے لگے ہوئے 3 گھنٹے 4 گھنٹے خوار، لیکن اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں۔ یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ یہ نام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے پاس پوری کائنات کا ہر دولت، ہر نعمت جمع ہو، اور ایک آدمی جھونپڑے میں رہتا ہے لیکن اس کی زبان پر اللہ 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 کے بول ہیں،
وہ مال و دولت والا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا یہ جھونپڑی میں رہنے والا زیادہ قیمتی. اس مال و دولت کی لفظ اللہ کے سامنے مچھر کے پر سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. ایک پلڑے میں یہ ساری دولت رکھو، ایک پلڑے میں اللہ کا نام رکھو، اللہ کا نام زیادہ باری ہوگا، یہ مال و دولت مچھر کے پر سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا نظام اللہ کے نام سے باقی ہے. اور جس آدمی کے پاس صبح شام زبان پر اللہ 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 ہو، اس آدمی کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی کتنی برکتیں ہوں گی. تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اگر آپ اپنے کام میں لگیں، تسبیح ہاتھ میں ہو، کام میں لگے رہے ہو. پنجابی کا ایک جملہ ہے، ہاتھ کار ول تے دل یار ول. آپ لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، کہاں زندگی گزارتے ہو. ہاتھ کار ول تے دل یار ول، یعنی ہاتھ کام میں ہو اور دل اللہ کے ساتھ جڑا ہو. میں کئی سفروں میں رہتا ہوں، اکثر میں نے دیکھا بڑی بسوں میں ڈرائیوروں کو گاڑی بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں زبان پر ذکر بھی جاری ہے. اکثر لوہاروں کو پنجاب میں دیکھا، دیہاتوں میں کام بھی کر رہے ہیں، فصل بھی کاٹ رہے ہیں کسانوں کو، اور زبان پر اللہ کا ذکر بھی جاری ہے. اس لیے اللہ روزی میں برکتیں دیتا ہے. رزق میں برکت چاہتے ہو، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. زندگی میں برکت چاہتے ہو، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. فجر کی نماز پڑھو، ذکر کرو، تھوڑا سا قرآن پڑھ لو. کتنا؟ تھوڑا سا، بس زیادہ نہیں. ایک آیت. کتنی؟ صبح اٹھے قرآن اٹھایا، الف لام میم بند کر کے رکھ، بس کافی. دوسرے دن ذالک الکتاب لا ریب فیہ بند کر، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نا، تو ہم سہولت والا وظیفہ آپ کو، بالکل سہولت. ایک آیت پڑھو. پتہ کیا ہوگا؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جب سارا دن فرشتے قرآن پڑھنے والوں کا نام لکھیں گے، آپ نے ایک آیت پڑھی ہے لیکن قرآن پڑھنے والوں میں آپ کا نام بھی آ جائے. آسان ہے مشکل ہے؟ 5 منٹ اللہ کا ذکر کرو. 5 منٹ زیادہ ہے، 1 منٹ. گھڑی ہاتھ میں رکھو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، گھڑی ہاتھ میں رکھو، 1 منٹ شروع ہو. اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 1 منٹ پورا ہو جائے بس کر دو. زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. بس جب شام کو ذکر کرنے والوں کی فہرست جمع ہوگی اور اللہ کے حضور پیش ہوگی تو آپ کا نام بھی ذاکرین میں آ جائے گا. مشکل کام ہے جی. 1 منٹ، 1 منٹ مشکل ہے بھائی. اگر آپ کو ہمت ہو، جی چاہیں 1 سے 2 منٹ کر لو، 2 سے 3 منٹ کرو. اسی طرح 1 منٹ روزانہ دعا مانگو، میرے لیے، اپنے لیے نہیں. کس کے لیے؟ میں محتاج ہوں، آپ تو سارے پورے ہو ماشاءاللہ، آپ کے پاس ہر چیز ہے. دعا مانگو روزانہ. کتنی دیر؟ 1 منٹ. میرے لیے مانگ لو، اپنے لیے نہیں مانگو. اس لیے مجھے ہر چیز کی ضرورت ہے. آپ تو ماشاءاللہ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی لینڈ کروزر والا ہے، کوئی کون سا ہے. 1 منٹ اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو. کیا مانگو؟ ان ضرورتوں میں ایک ضرورت یہ بھی مانگو، اے اللہ اس دین کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھ، اس دین کی ہمیں سمجھ نصیب فرما اور دین والوں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن سے تو پیار کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جن سے تیرے نبی پیار فرمائے. یہ مشکل کام ہے. 1 منٹ، زیادہ نہیں، چونکہ ہاتھ تھک جائیں گے، لائٹ چلی جائے گی، پنکھا نہیں ہوگا، آپ کو پسینہ آئے گا، پریشانی ہوگی. 1 منٹ. کتنی دیر؟ صبح شام وظیفہ کوئی بھی تسبیحات میں سے لا الہ کہو، سبحان اللہ بحمدہ ہو. 1 منٹ. کتنی دیر کا؟ بس یہ 1 منٹ کو آپ بناتے جاؤ گے. اگر آپ میں ذوق ہوگا اور ایک وظیفہ اگر زندگی میں نور چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو تو درود شریف کی کثرت کرو. کیا کرو؟ جس نے درود شریف پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا، 1 مہینہ پابندی کرو، صرف 1 مہینہ. کتنے مہینے؟ کثرت کے ساتھ. کھانا رہ جائے لیکن درود شریف پڑھنا نہ چھوٹیں. آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس کریں. کیوں؟ روزانہ آپ کی حاضری روضہ رسول پر لگے گی. کہاں لگے گی؟ حدیث میں آتا ہے جو آدمی درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے پڑھنے والے کا، پڑھنے والے کے باپ کا نام لے کر اللہ کے رسول کے پاس لے جاتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی. کون سا امتی؟
فلاں امتی، اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے والد کا نام ہے۔ اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ہائے ہائے، جس کو روزانہ آقا کے جواب ملنے لگ جائیں، بتاؤ زندگی میں کتنا نور ہوگا۔ روزانہ حاضری روزہ رسول پر لگے، 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں، 70,000 جو صبح آئے وہ واپس چلے گئے، شام کو 70,000 اور آ گئے۔ جو ایک دفعہ آیا قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک اس کا نمبر۔ اور اگر ہم روزانہ 5 منٹ اگر درود شریف پڑھنے والے ہوں اور ہماری حاضری روزانہ روزہ رسول پر لگتی ہو، اور اسی حالت میں موت آ جائیں اور یہ فرشتے پیغام لے کر جائیں، اے اللہ کے رسول، آج جو آدمی آپ پر درود پڑھ رہا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، بتاؤ آقا شفاعت کریں گے یا نہیں؟ مجھے تو ضرورت ہے، ہمارے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، آپ کو آقا کی شفاعت چاہیے نہیں؟ چاہیے، تو پھر درود شریف کا عادی بناؤ۔ دیکھو، جو آدمی رابطے میں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ رابطے میں، اگرچہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کبھی ملاقات نہ ہوئی ہو، میں نے کئی علاقوں میں ایسے جمعے پڑھائے جہاں میرا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سوشل میڈیا پر مجھے سنا آمنے سامنے، لیکن آدمی رابطے میں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو پہچان لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب ہماری آقا سے رابطہ ہوگا، آقا سے، محمد رسول اللہ سے رابطہ ہوگا، اور اسی رابطے کو جب ہم ضابطے میں تبدیل کر دیں گے کہ یہ ہماری زندگی کا اصول بن جائے کہ ہمیں نیند آئے نہیں اس وقت تک جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں، تو یہ ضابطہ ہمارے کام اتنا آئے گا کہ آج دنیا کا تعلق والا کہتا ہے بھئی اس کا میرے ساتھ فون پر رابطہ تھا، اللہ کے رسول کل قیامت میں کہیں گے اس آدمی کا مجھ پر ساتھ رابطہ تھا، یہ میرے پر درود پڑھتا تھا، یا اللہ آپ اس کی شفاعت قبول کریں، اسے جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیں۔ کیا یہ رابطہ قیامت میں کام نہیں آئے گا؟ تو کون نہیں چاہتا یہ رابطہ بنانا؟ چاہتے ہیں نا بھائی؟ تو یہ عادت ڈالو۔ میں نے خلاصہ عرض کیا، 5 منٹ تلاوت کی عادت ڈالو، 5 منٹ ذکر کی، 5 منٹ درود شریف کی، 5 منٹ دعا کی۔ 5 منٹ بھی زیادہ ہیں تو کم از کم 1 منٹ، 1 منٹ تو زیادہ نہیں ہے نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اب اس میں بہت ساری تشریحات تھیں، وہ سب میں نے چھوڑ دی ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، اپنے دل ہی دل کے اندر، تضرعاً گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، دون الجہر من القول، بہت زیادہ شور شرابے کے ساتھ نہ ہو، بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، اس کا معنی یہ ہے جو ذکر نہیں کرتے وہ غافل ہو۔ کون ہے؟ غافل ہیں۔ تو بھئی غافل بننا ہے یا ذاکر بننا ہے؟ تو ذاکر بننا ہے۔ ان الذین عند ربک، جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں، اس سے مراد فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتی، وہ اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح میں صبح شام لگے ہوئے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں تلاوت کرنے والا بھی بنائے، ذکر کرنے والا بھی بنائے، اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ سورہ اعراف ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔